مرغی کا پوٹا کھانا کیوں حرام ہے؟ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ جانور کی اوجڑی اور مرغی کا پوٹا کھانا حلال ہے؟ آپ مسکرائے اور فرمایا، مرغی کی 7 چیزیں کھانا مسلمان کے لیے حرام ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آج کے دور میں مرغی کا گوشت ہمارے گھروں میں عام استعمال ہوتا ہے اور تقریباً ہر گھر میں ہفتے یا کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پکایا جاتا ہے۔ عموماً ہم اسے سالن کی صورت میں بنا کر کھا لیتے ہیں، مگر اسی دوران ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ مرغی کے پوٹے میں گندگی پائی جاتی ہے تو آیا یہ حلال ہے یا حرام، اور کیا یہ ان اجزاء میں شامل تو نہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ اس مسئلے پر ہمارے معاشرے میں 2 مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ جو پوٹا پسند نہیں کرتا وہ یہ موقف رکھتا ہے کہ پوٹا اوجڑی کی مانند ہے، کیونکہ دونوں میں ناپاک مواد جمع ہوتا ہے، اسی بنا پر وہ مرغی کا پوٹا کھانے کو درست نہیں سمجھتے، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جو اوجڑی کو شوق سے کھاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ آنتے بھی شامل کرتے ہیں، وہ اس بنیاد پر پوٹے کو بھی حلال قرار دیتے ہیں۔ فقہی کتب میں اس حوالے سے یہ وضاحت ملتی ہیں کہ جس طرح پیشاب مثانے میں جمع ہوتا ہے اور مثانہ مکروہ تحریمی شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح اوجڑی اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک اوجڑی طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، اور اگر کوئی کراہت کے احساس کے ساتھ اسے کھا لے تو انہوں نے اس کی گنجائش بیان کی ہے۔ تاہم جہاں ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں مکروہ اشیاء سے اجتناب بھی مطلوب ہے۔ حلال و حرام کے اصول کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اسی آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو اشیاء خباثت میں شامل ہوں وہ ممنوع ہیں، لہٰذا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حرام اور مکروہ امور سے دور رہے اور صرف حلال و پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف حرام بلکہ مکروہ اشیاء سے بھی مکمل پرہیز کرے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب کوئی شخص حرام رزق کا ایک لقمہ بھی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے ہر صاحب ایمان پر لازم ہے کہ وہ حلال اور حرام کے فرق کو اچھی طرح سمجھے اور یہ پہچان حاصل کرے کہ کون سا رزق جائز ہے اور کون سا ناجائز، کیونکہ رزق کا اثر براہ راست انسان کے ایمان، عبادات، اخلاق اور قبولیت اعمال پر پڑتا ہے۔ شریعت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں بظاہر حلال جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں مگر اپنی ماہیت اور طبیعت کے اعتبار سے مکروہ تحریمی ہوتی ہیں، یعنی وہ ایسی اشیاء ہیں جن سے بچنا واجب کے قریب ہے۔ فقہائے کرام نے واضح طور پر ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہیں مگر شرعی اعتبار سے مکروہ تحریمی شمار ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز بہتا ہوا خون ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسری چیز گدود یعنی وہ غلیظ اور بدبودار گٹھلیاں ہیں جو جسم کے بعض حصوں میں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز مثانہ ہے، کیونکہ یہ پیشاب کا ذخیرہ ہوتا ہے اور ناپاکی کا مرکز ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ چوتھی چیز پتا ہے جس میں کڑوا اور فاسد مادہ جمع ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر نر جانور کے پیشاب کی جگہ ہے اور 6 نمبر پر مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں مقامات براہ راست نجاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ 7ویں چیز کپورے ہیں جنہیں فقہائے کرام نے ناپسندیدہ اور مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اب جہاں تک اوجڑی کا تعلق ہے تو اس بارے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اوجڑی اور محض نجاست میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اوجڑی کے اندر کوئی حفاظتی چھلی نہیں ہوتی۔
بلکہ گندگی براہ راست اس کے اندر اور اس کی سطح پر موجود ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجڑی کے استعمال سے منع فرمایا، اور فقہائے امت نے اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی قرار دیا، کیونکہ اس میں موجود گندگی براہ راست خوراک کا حصہ بن جاتی ہے، جو طبی نفرت اور شرعی کراہت دونوں کا سبب بنتی ہے۔ اسی مسئلے کی بنیاد پر فقہ میں اوجڑی کے بارے میں دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق اوجڑی مکروہ تحریمی ہے اور اس سے بچنا لازم ہے، جبکہ دوسری رائے میں بعض فقہاء نے اسے طبی کراہت کی بنا پر مکروہ کہا ہے۔ تاہم احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے مکمل اجتناب کیا جائے، کیونکہ مکروہ کا مفہوم ہی ناپسندیدہ اور قابل ترک ہونا ہے۔ اسی کے برعکس مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ مرغی کا پوٹا حلال ہے، اگرچہ اس میں بھی گندگی پائی جاتی ہے، لیکن اس گندگی کی نوعیت مختلف ہے، کیونکہ مرغی کے پوٹے کے اندر ایک مضبوط چھلی موجود ہوتی ہے جو گندگی کو گوشت سے الگ رکھتی ہے۔ جب اس چھلی کو اچھی طرح اتار کر پوٹے کو صاف کر لیا جائے تو اس کے اندر موجود ناپاک مادہ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے فقہاء نے مرغی کے پوٹے کو جائز قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس فرق کی وضاحت ملتی ہے۔ حضرت مجاہد رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بعض اجزاء کو مکروہ قرار دیا، جن میں آلات تناسل، خصے، اگلی پیشاب کی جگہ، گٹھلی، پتہ مثانہ اور خون شامل ہیں، اور یہاں خون کی کراہت سے مراد وہی شرعی کراہت ہے جو دلیل سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ دیگر 6 اجزاء کے استعمال سے بھی منع فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت صرف حلال جانور پر اتفاق نہیں کرتی بلکہ اس کے اجزاء کی نوعیت کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ اسی تناظر میں فقہائے کرام نے کپورے کھانے کو بھی مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، تاکہ مسلمان پاکیزگی، طہارت اور روحانی صفائی کے اعلیٰ معیار پر قائم رہے۔ اسلام کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ ایسا رزق اختیار کرنا ہے جو جسم کے ساتھ ساتھ روح کے لیے بھی مفید ہو، کیونکہ ناپاک یا مکروہ رزق انسان کے دل کو سخت، عبادت کو بے اثر اور دعا کو بے قبول بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک باشعور مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، حلال و حرام کے مسائل سیکھے اور اپنی روزمرہ خوراک میں شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق اختیار کرنے، مکروہ اور حرام سے مکمل اجتناب کرنے اور اپنی زندگی کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلامی شریعت میں حلال و حرام جانوروں کی تفصیل قرآن و سنت اور اصول فقہ کی روشنی میں بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے، تاکہ ہر مسلمان اپنے رزق میں اللہ تعالیٰ کی حدود شریعت کے مطابق عمل کر سکے اور اپنی زندگی کو پاک و صاف جسمانی اور روحانی اعتبار سے مستحکم رکھ سکے، کیونکہ اسلام صرف عبادات تک محدود دین نہیں بلکہ انسان کی روزمرہ ضرورت مثلاً خوراک، لباس، رہائش، تجارت و دیگر معاملات تک اللہ کے احکام و حدود کا مجموعہ ہے، اور اس میں سب سے اہم اور اولین بات یہی ہے کہ مسلمان رزق حلال اختیار کرے۔ سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ حلال جانور کون کون سے ہیں اور ان کے حلال ہونے کی شرعی وجوہات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، اور وہ تمہارے سفر میں بھی تمہارے لیے رزق ہیں۔ اس آیت سے وہ مخلوقات جو سمندر میں ہیں، ان کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، بشرطیہ کہ وہ نجاست نہ ہو اور طبعاً پاکیزہ ہو۔ اسی طرح قرآن میں ارشاد کریم ہے، یعنی اللہ نے جس رزق کو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ سارے جانور جو فطری طور پر انسان کے لیے غذائیت بخش، پاک اور مستحکم ہوں اور جن کا گوشت صحت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، وہ اسلام میں حلال شمار کیے گئے ہیں۔ ایسے حلال جانوروں میں سب سے عام اور معروف جانور مرغی، بطخ، ہنس اور دیگر غیر شکاری پرندے شامل ہیں، بشرطیہ کہ ان کا ذبح صحیح شرعی طریقے سے کیا جائے
اور اللہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہو، کیونکہ ذبح شرعی نہ صرف ایک جسمانی عمل ہے بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے نام کے ساتھ ذبح شدہ چیز کھائے وہ پاک ہے، اور جو بغیر اللہ کے نام کے ذبح کی گئی چیز کھائے وہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی صرف ذات ذبح کا جانور حلال نہیں بلکہ اس کا ذبح بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ اسی طرح اسلام میں بکری، دمبا، بیل، گائیں اور دیگر چار پایا جانور شامل ہیں۔ ان سب کو حلال سمجھا جاتا ہے بشرطیہ کہ وہ فطری طور پر صحت مند ہو، ان میں کوئی بیماری یا معیوبی نشانی نہ ہو اور انہیں شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو۔ اسی لیے جب مسلمان ان جانوروں کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہے تو وہ گوشت حلال بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے فطری رزق کو انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے، اور مسلمان اسی کو اپنا کھانا قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سمندر کے جانوروں جیسے مچھلی، جھینگا، کیکڑا، سپی، لابستر وغیرہ بھی قرآن کے حکم کے مطابق حلال ہیں، کیونکہ سمندری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دیا ہے اور ان میں نجاست نہیں ہوتی، نیز ان کے ذبح کے لیے خاص شرعی طریقہ نہیں مانگا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مجالس فقہا اور علماء نے اتفاقاً کہا ہے کہ سمندر کی مخلوقات کا گوشت اس لحاظ سے پاک ہے اور استعمال میں حرج نہیں۔ اب اس کے بعد حرام جانوروں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جانور جو اسلامی شریعت کے مطابق ناجائز اور حرام ہیں، ان میں لوگ سب سے زیادہ جانتے ہیں سور کا گوشت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ نے ان پر مردہ جانور، خون اور سور کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ سور کی حرمت کی سب سے بڑی وجہ اس کی نجاست اور طبیعت میں پائے جانے والے ایسے مادے ہیں جو انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی پر بھی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور کے گوشت سے سختی سے منع فرمایا اور مسلمانوں پر لازم کیا کہ وہ سور کے گوشت سے ہر صورت بچیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو مردہ حالت میں پائی جائیں، یعنی ایسے جانور جو بغیر ذبح کے مر چکے ہوں، انہیں کھانا بھی اسلام میں حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام کے بغیر ہوئے ہیں اور ان میں خون، نجاست اور نقصان دہ مادہ موجود ہو سکتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی اصول کے تحت وہ جانور جو شکار کیے جائیں مگر ان کا شکار شرعی ذبح کے بغیر ہو، وہ بھی حرام شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ شکار کے عمل میں اللہ کے نام کا تذکرہ اور ذبح شرعی کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے فقہائے کرام نے کھانے کے لیے شکار شدہ جانور کو حرام قرار دیا ہے بشرطیہ کہ وہ شرعی ذبح کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ایسے شکاری پرندے جو خود مردہ جانوروں کو شکار کرتے ہیں یا اپنے منہ میں نجاست رکھتے ہیں، وہ بھی کھانے کے لیے حرام ہیں، کیونکہ ان کے جسم میں نجاست اور نقصان دہ چیزوں کا احتمال ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف حلال جانوروں کی وضاحت کی ہے بلکہ حرام جانوروں، مردہ، خون، نجاست سے آلودہ اور غیر ذبح شدہ جانوروں کو بھی حرام بتایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان صرف پاک اور جائز رزق سے ہی اپنی زندگی بسر کرے۔ اسی کے ساتھ اسلام نے مکروہ اشیاء کی بھی نشاندہی کی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، یعنی وہ چیزیں اگرچہ حلال جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں مگر ان کا استعمال ناپسندیدہ اور طبعاً گندگی کا باعث ہوتا ہے، جیسے گائیں، بکری یا دمبے کے اندر جو پتا، مثانہ، گدود اور اوجڑی بہتا ہوا خون، آلات تناسل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو فقہا نے ناپسندیدہ کہا ہے کیونکہ ان کے اندر نجاست یا کراہت ہوتی ہے اور وہ خوراک میں شامل ہونے سے طبی نفرت اور روحانی کرہت کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ چیزیں خباثت میں شامل ہوتی ہیں، وہ حرام یا مکروہ ہیں۔ ایسی حدیث مبارکہ کی روح سے ان اجزاء کو کھانے سے بچنا چاہیے۔ یہاں واضح رہے کہ حلال جانور کے اندر پائے جانے والے نجاست والے اجزاء کو نکالنے کے بعد
باقی گوشت استعمال کرنا جائز ہے، بشرطیہ کہ وہ حصہ جس میں نجاست ہے اسے ہٹا دیا جائے۔ مثلاً مرغی کے پوٹے میں ایک مضبوط چھلی ہوتی ہے جو اندر کی نجاست کو الگ رکھتی ہے۔ اگر اس چھلی کو صحیح طریقے سے اتار دیا جائے تو باقی گوشت حلال اور پاکیزہ ہوتا ہے اور اسے کھانا جائز ہے، جیسا کہ تمام مکاتب فقہ نے اتفاقاً فرمایا ہے۔ اسی طرح بکری، گائے یا دمبے کے اندر موجود پتا، مثانہ، گدود اور آلات تناسل جیسے حصوں کو نکال کر باقی گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ ان حصوں میں نجاست یا کراہت ہوتی ہے جو خوراک کو ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ اصول فقہ میں شامل ہے کہ جو چیز اللہ نے واضح طور پر حرام کر دی ہے وہ ہر صورت میں ناجائز ہے، اور جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے وہ جائز ہے، بشرطیہ کہ شرعی شرائط پوری ہوں۔ اسی طرح مسلمان پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور حلال و حرام میں تمیز رکھے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ نیز یاد رہے کہ صرف حلال کھانا کافی نہیں، بلکہ ہر اس چیز سے بچنا ضروری ہے جو حرام یا مکروہ ہو، کیونکہ وہ ایمان، عبادات، اخلاق اور روحانی زندگی پر منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حلال کھائے، حلال کمائے اور حلال ہی پر قائم رہے۔ اسی لیے علماء نے بھی تاکید کی ہے کہ مسلمان اپنے رزق میں نہ صرف حلال بلکہ پاکیزگی، صفائی اور شرعی حدود کا خاص خیال رکھے تاکہ اس کی عبادات قبول ہوں اور اس کا دل و جسم پاک و صاف رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق اختیار کرنے، حرام و مکروہ سے براہ راست اجتناب کرنے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ عالم بالصواب۔ اسلامی تاریخ اور شریعت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شکار کے واقعات ملتے ہیں اور اس کے شرعی احکام قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات واضح ہے کہ اسلام میں جانوروں کا شکار جائز ہے، بشرطیہ کہ اس کا مقصد حلال گوشت حاصل کرنا ہو، ضرورت ہو، رزق کے لیے ہو، بیچنے، کھانے، خیرات دینے یا ضرورت مندوں کو دینے کے لیے ہو۔ یہ سب مقاصد شکار صرف تفریح اور وقت ضائع کرنے کے لیے ہو اور بعد میں گوشت استعمال نہ ہو تو بعض علماء نے اسے مکروہ یا ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں بلا ضرورت قتل اور نقصان شامل ہوتا ہے۔ اسلام میں شکار کے احکام میں کہا گیا ہے کہ شکار کرنے والا شخص عاقل اور بالغ مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہو، شکار کی نیت شرعی ہو، اللہ کے نام سے بسم اللہ کہے اور احرام کی حالت میں شکار نہ کرے، کیونکہ احرام میں شکار مردار شمار ہوتا ہے۔ تاریخی واقعات میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور راستے میں ایک جانور دیکھا۔ چونکہ وہ احرام میں نہیں تھے، انہوں نے اسے شکار کیا اور اس کا گوشت پکایا۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت دی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں کئی شکار کے واقعات ملتے ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنگ یا سفر کے دوران شکار کیا اور گوشت استعمال کیا یا دوسروں کو دیا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ شکار اسلام میں جائز ہے، بشرطیہ کہ شکار حلال جانور ہو اور ذبح شرعی کے اصولوں کے مطابق ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں کے شکار جائز ہیں، بشرطیہ کہ یہ نجاست نہ ہو اور طبعاً پاکیزہ ہوں۔ اسی طرح قرآن میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے رزق میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور صحت مند، پاکیزہ اور انسان کے لیے غذائیت بخش ہو وہ حلال شمار کیے گئے ہیں۔ حلال جانوروں میں مرغی، بطخ، ہنس، بکرا، دمبا، گائے، اونٹ اور سمندری جانور شامل ہیں، بشرطیہ کہ وہ صحیح طریقے سے ذبح کیے جائیں اور اللہ کے نام سے ہوں۔ ذبح شرعی نہ صرف جسمانی عمل ہے بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام سے ذبح شدہ چیز کھائے وہ پاک ہے، اور جو بغیر اللہ کے نام کے کھائے وہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح شکار کے دوران جانوروں کے ساتھ ظلم نہ ہو
اور شکار کے بعد گوشت کا استعمال کیا جائے، جیسے کھانا، بیچنا، ضرورت مندوں کو دینا یا خیرات دینا۔ اسلام میں مردہ جانور، سور کا گوشت، خون اور غیر شرعی شکار شدہ جانور حرام ہیں، کیونکہ ان میں نجاست اور نقصان دہ مادہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور کے گوشت سے سختی سے منع فرمایا۔ فقہا کے مطابق شکار احکام میں شکار کی نیت، اللہ کے نام کا تذکرہ اور ذبح کے طریقے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح مکروہ اشیاء جیسے اوجڑی، پتا، مثانہ، گدود اور بہتا ہوا خون جو حلال جانور میں پائے جائیں، ان کو کھانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں نجاست یا کراہت ہوتی ہے اور خوراک کو ناپسندیدہ بناتی ہے۔ مرغی کے پوٹے کی مثال دی جاتی ہے، جس میں چھلی موجود ہوتی ہے جو گندگی کو الگ کرتی ہے، اور چھلی ہٹا کر گوشت حلال اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بکری، دمبا اور گائے کے اندر موجود پتا، مثانہ، گدود اور آلات تناسل نکال کر باقی گوشت کھایا جاتا ہے۔ اسلام نے شکار کے لیے شرائط مقرر کی ہیں کہ وہ جائز مقصد کے لیے ہو، اللہ کے نام کے ساتھ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، جانوروں کے ساتھ ظلم سے بچایا جائے اور گوشت بعد میں استعمال کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اکثر سفر، تجارت یا معرکے کے دوران شکار کیا تاکہ اپنے گروہ یا خاندان کے لیے رزق حاصل کیا جا سکے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ شکار کرتے تھے اور اسے حلال طریقے سے کھاتے تھے۔ اسلام شکار کو جائز رزق اور ضرورت کے لیے حلال سمجھتا ہے، جبکہ تفریح اور بلا مقصد شکار مکروہ ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شکار کرنے اور جانوروں پر ظلم نہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ شکار کے ذریعے حلال گوشت حاصل کرنے اور ضرورت مندوں کو دینے کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے واضح ہوتا ہے کہ شکار جائز ہے، بشرطیہ کہ اس کا مقصد درست ہو، ذبح شرع کے مطابق ہو اور شکار کا گوشت استعمال کیا جائے۔ اسلام نے شکار کے اصول میں رحمت، اخلاق اور عدل کو اہمیت دی ہے تاکہ مسلمان اپنے رزق میں حلال اختیار کرے اور ایمان، عبادات اور روحانی پاکیزگی برقرار رکھے۔ علماء بھی تاکید کرتے ہیں کہ شکار جائز ہے جب مقصد جائز ہو اور شرائط پوری ہوں، مگر تفریح کے لیے شکار کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق اختیار کرنے، حرام و مکروہ سے اجتناب کرنے اور زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں خاص طور پر بکری اور دمبے کے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے، کیونکہ یہ گوشت غذائیت سے بھرپور اور آسانی سے ذبح ہونے والا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات میں بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بکری یا دمبے کا گوشت پکایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا اور خوش ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بکری اور دمبے کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مرغی اور چکن کے گوشت کا بھی ذکر احادیث میں ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اسے تناول فرماتے تھے۔ اگرچہ زیادہ تر روز مرہ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ خوراک جیسے کھجور، دودھ، شہد اور چھوٹے حصے کا گوشت پسند فرماتے تھے۔ مچھلی اور سمندری جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں شامل ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری مخلوقات کو کھانے میں جائز قرار دیا۔ گائے کے گوشت کا ذکر بھی بعض موقع پر آتا ہے، خاص طور پر عید، قربانی یا کسی دعوت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے تھے۔ اگرچہ روزانہ کی خوراک میں اس کا استعمال کم ہوتا تھا کیونکہ یہ بھاری اور ذبح میں زیادہ محنت طلب ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں ہمیشہ سادگی، حلالیت اور پاکیزگی کو ترجیح دی گئی، یعنی گوشت ہمیشہ حلال، پاکیزہ اور اللہ کے نام کے ساتھ ذبح شدہ جانوروں کا ہونا چاہیے۔ اس لیے مرغی، بکری، دمبا، گائے اور بعض مچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے انتخاب میں نہ صرف غذائیت بلکہ ذبح کے شرعی صحت، جانور کی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی پر بھی توجہ دی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو ضرورت کے مطابق تناول فرماتے تھے اور اسے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بھی آتا ہے کہ
گوشت کا استعمال اعتدال میں ہوتا اور ہمیشہ حلال، صحت مند اور پاکیزہ جانوروں کا انتخاب کیا جاتا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم کے واقعات سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بکری اور دمبے کا گوشت معاشرتی اور دعوتی مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں شامل تھا، اور ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ شکار شدہ یا ذبح شدہ حلال جانوروں کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کا حصہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات میں گوشت کا انتخاب ہمیشہ حلال، پاکیزہ اور غذائیت سے بھرپور جانور کے لیے تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سادگی اور ضرورت کی رعایت بھی اہم تھی۔ مرغی، بکری، دمبا، گائیں اور بعض مچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں شامل ہیں، اور ان کے گوشت کی ترجیح کے پیچھے نہ صرف غذائیت بلکہ ذبح کی شرعی صحت، جانور کی پاکیزگی اور روحانی صفائی بھی شامل تھی۔ یہ اصول آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ گوشت کے انتخاب میں حلالیت، پاکیزگی، صحت اور ضرورت کو ترجیح دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہے کہ گوشت کا استعمال ہمیشہ اعتدال میں ہو، غیر ضروری شکار یا فضول گوشت سے پرہیز کیا جائے، اور گوشت ہمیشہ ایسے جانور کا استعمال کیا جائے جو حلال اور شرعی ذبح ہوتا کہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی قائم رہے اور مسلمان کی عبادات اور اخلاق بھی صحیح رہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے عظیم شخصیت کے بارے میں جن کو اولیاء کرام میں وہ درجہ حاصل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام میں حاصل ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت غوث اعظم کے بارے میں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی ایک وسیع، باوقار اور اللہ تعالیٰ کی عنایت و فیوضیات سے بھرپور داستان ہے، جس کے اتباع آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 470 کو یکم رمضان المبارک بروز جمعہ ایران کے صوبہ گیلان میں ہوئی، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ بی بی فاطمہ تھی، اور محترم قبل از وقت انتقال فرما گئے، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش نانا حضرت سید عبداللہ موذی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر کفالت ہوئی، جو زمانے کے بڑے اللہ کے دوست تھے، اور نانا کی خدمت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم، عرفان اور روحانیت کی نشانیوں کا اظہار ہوا، جیسا کہ ولادت کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان نظر آئے، اور والد ماجد کو خواب میں مژدہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی اولاد عطا فرمائی ہے جو دین کی عظمت میں بلند مقام پائے گی اور دشمنوں کو گمراہ کرے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نسب دونوں طرف سے سعادت تابعین تک جاتا ہے۔ والد کی طرف سے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی تعالیٰ عنہ تک ملتا تھا، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بچپن ہی سے فرشتوں کے استقبال، نورانی مناظرات اور روحانی اشارے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں واضح تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی علمی سفر اپنے نانا کے زیر سایہ مکمل کیا، اور بعد میں بغداد ہجرت فرمائی، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور دیگر علوم شرعی و ادبیہ میں مہارت حاصل کی، اور خصوصاً بزرگ علماء ابو سعید مبارک مکارمی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث اور تصوف کے اسرار سیکھے، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خود مدرس، مرشد کامل اور روحانی رہنما بنے، اور بغداد میں مرتضی اور حلقہ درس قائم کیا، جس میں ہزاروں افراد نے شریعت و طریقت کا حسین امتزاج سیکھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانی ہی سے عبادت، ریاضت، مراقبہ، اخلاق، حسنہ شریعت و سلوک کے ساتھ ساتھ دعاؤں اور فیوضات سے لوگوں کے دلوں میں ایمان و یقین کو مستحکم کیا۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لقب غوث اعظم، سلطان الاولیاء، محی الدین اور سید الاولیاء دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی تجدید، عوام میں روحانی قوت واپس لانے اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فیض عطا فرمایا۔ ایک مشہور واقعہ میں ایک بہت کمزور و بے حال شخص بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گیا، جس کے بعد لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کہنا شروع کیا، اور مزید واقعات میں بیماروں کی شفا،
پریشانیوں کا حل، لوگوں کے دلوں میں نور اور جانوں کی توبہ اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات و معجزات کا حصہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب کی تصانیف بھی فرمائی، جن میں الفتح الربانی، الغبیۃ الطلب، طریق الحق، والدین اور بشائر الخیرات شامل ہیں، جو علم و عرفان کے طالبین کے لیے شریعت و طریقت کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف علمی اور روحانی ماحول قائم کیا، بلکہ سماجی خدمات، عدل، اخلاق، بھائی چارہ، انسانیت اور فقہ و تفریق کے فروغ کے لیے بھی کام کیا، جس سے بغداد ایک عظیم دینی، علمی اور روحانی مرکز بنا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار شاگردوں کی تربیت کی، جن میں حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ خاص مقام رکھتے ہیں، جنہوں نے قادریہ سلسلہ کو مختلف علاقوں تک پہنچایا، اور آج قادریہ سلسلہ پاکستان، ہندوستان، ترکی، افریقہ اور دیگر ممالک میں روشنی کا مینار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ذکر و تسبیح، مراقبہ، ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزری، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو توبہ، استغفار، اصلاح نفس اور اللہ کی طرف رجوع کی تعلیم دی، جس سے بے شمار انسانوں کے دل ایمان و یقین سے بھرے اور روحانی ترقی حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ رحم، ہمدردی، خدمت انسانیت، غریبوں کی مدد اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ولی رحمت العالمین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرکب ولی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 561 میں 11 ربیع الثانی کو بغداد میں ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مدرسہ کے اندر ذو مقام پر دفن کیا گیا، جس کے روضہ مبارک آج مریدین اور معتقین کا زیارت گاہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی، ولادت، تعلیم، تربیت، کرامات، تصانیف، تعلیم و تربیت اور وفات تک اللہ تعالیٰ کی عنایت سے منور رہی، اور آج بھی لاکھوں اہل ایمان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے رہنمائی، معرفت و اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرنے، حیات روحانی میں ترقی چاہنے، اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب کے لیے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو سب سے دلچسپ حصہ کون سا لگا۔